اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے 91 سے 100 تک آیات سورہ آل عمران کی کر لی ہیں۔ اب 101 سے 110 تک آیات کریں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى، اور کیسے تم کفر کرتے ہو جب کہ تم تتلا پڑھی جاتی ہے علیکم اوپر تمہارے آیات اللہ اللہ کی آیتیں، وفیکم اور تمہارے درمیان رسول رسول اس کا، وَمَن یَعْتَصِم بِاللَّہِ، اور کون جو مضبوطی سے پکڑے گا باللہ اللہ کی رسی کو، فقط ہدیٰ پس تحقیق ہدایت دی، الہ طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے جو لوگو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے حق تقاتہ جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ، اور تھام لو اللہ کی رسی مضبوطی کے ساتھ، اور مضبوطی سے پکڑ لو بِحَبْلِ اللَّہِ رسی اللہ کی، جمیعاً تم سب مل کے، جمیعاً ولا تفرقوا، اور نہ تم تفرقے میں پڑو، واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم اوپر اپنے، اذ کنتم کہ جب تم تھے اعداء دشمن، فألف پس ڈال دی اس نے محبت بینہ درمیان قلوبکم تمہارے دلوں کے، فاصبحتم پس تم ہوگے بنعمتہ اس کی نعمت سے اخوانا بھائی بھائی، وکنتم تم تھے علی شفا حفرۃ شفا گڑھے کنارہ حفرۃ گڑھا من النار آگ کے، فانقذکم پس بچا لیا تم کو منہا اس سے، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پکڑو۔ ولا تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور چاہے یہ رہے منکم تم میں سے ایک جماعت، وہ بلائے الی الخیر بھلائی کی طرف، یأمرون اور وہ حکم دے بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہون اور وہ روکے عن المنکر برائی سے، واولئک ھم المفلحون وہی کامیابی پانے والے۔ ولا تکونوا اور نہ تم ہو جو کالذین ان کی طرح، تفرقوا جنہوں نے جو متفرق ہو گئے یا تفرقے میں ڈال لیا، واختلفوا اور باہم اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم جب آئی ہم البینات جب آئی ان کے پاس روشن نشانیاں، واولئک لہم اور وہی ہیں لہم ان کے لیے عذاب عظیم عذاب دردناک۔ یوم تبیض اور اس دن سفید ہوں گے وجوہ بعض چہرے، وجوہ وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ بعض چہرے، فاما الذین اسودت وجوہہم اور جو لوگ سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، اکفرتم بعد ایمانکم اور جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا پس چکھیں گے، فذوقوا العذاب عذاب بما کنتم جو کہ وہ تھے، تکفرون کفر جس دن سفید ہوں گے بعض منہ اور سفید ہوں گے بعض لوگوں کے سیاہ ہوں گے، اور کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے، ایمان لا کے اب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور وہ لوگ جو
ہوں گے سفید ان کے چہرے، وفی رحمت اللہ، پس وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، تِلْکَ آیاتُ اللہ، یہ ہے آیتیں اللہ کی، نتلوہا، یہ حکم ہے اللہ کا، یا یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا، پڑھی جاتی ہیں، پڑھتے ہیں، علیکہ آپ کی طرف، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں، یریدو، چاہتا، ظلم کرنا، للعالمین، خلقت پہ یا جہان والوں پہ اللہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، تمام امور کا لوٹ کے جانا، یا ہر کام کا لوٹ کے جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ کنتم خیر امۃ، کنتم خیر امۃ، تم ہو بہتر سب امتوں میں سے، تم ہو بہتر سب امتوں میں سے، اخرجت للناس، جو بھیجی گئی ہے لوگوں کی طرف، تأمرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں نیکی کا، وتنہون، اور منع کرتے ہیں عن المنکر، برائیوں سے، وتؤمنون باللہ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں باللہ، اللہ پہ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر مان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ، تو ضرور ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے، منہم المؤمنون، ان میں سے مومن، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، تو کچھ ان میں ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں نافرمان لوگ ہیں۔ ان آیات میں تفسیری اہم نکات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اہل کتاب کے اشرار سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، فتنوں سے محفوظ رہنے کی تدابیر بتائی گئی ہیں، اور اہل کتاب کی ملامت کی گئی ہے، اسی طرح کہ اعتصام اللہ کی حقیقت کیا ہے، حبل اللہ سے کیا مراد ہے، اعتصام بے حبل اللہ جماعتی حیثیت سے مطلوب ہے، مسلمانوں کو کیا تنبیہ کی گئی ہے، خلافت کے قیام کا مقصد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بتایا گیا ہے، مسلمانوں کو اس طرح مسلمانوں کو سابقہ آیات میں تنبیہ کی کہ اہل کتاب اور دوسرے لوگوں سے جو تمہاری گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی گمراہی سے باخبر رہیں اور بچتے رہیں۔ اس کے علاوہ ان آیات میں تقوی اور دو اصول بتائے گئے ہیں، ایک تقوی کا، دوسرا باہمی اتفاق و اتحاد کا، ایک تقوی کا، دوسرا باہمی اتفاق و اتحاد کا اصول بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور تفرقہ سے اور اختلاف سے بچنے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند۔ پسندیدہ چیزیں یہ ہیں کہ اول یہ کہ تم عبادت اللہ کے لیے کیا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا، نااتفاقی سے بچنا۔ نمبر 3، یہ کہ اپنے حکام اور اولو الامر جو خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم کے حق میں خیر خواہی کے جذبہ رکھنا۔ اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، بلا ضرورت کیل و کال اور بحث و مباحثہ، بغیر ضرورت کے کسی سے سوال کرنا، اسناد مال، ابن کثیر کی روایت ہے۔ یہ تمام پہلو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، اور مزید اس کی تفسیری پہلو زیادہ تفصیل سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ معرف القرآن، تدبر قرآن، تفسیر حقانی، اس کے علاوہ تفسیر عثمانی ہے، ترجمان القرآن ہے، ٹھیک ہے، تفسیر جلالین ہے، اس کے علاوہ تفسیر کبیر ہے، تفسیر رازی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور مزید تفاسیر ہیں جن سے مزید استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تمام طالبات کو یہی
بتایا جا رہا ہے کہ وہ مزید سے مزید اچھی تشریحات کے لیے ان تفاسیر سے استفادہ کریں اور ان سے کچھ نہ کچھ ضرور اپنے اہم پوائنٹ نوٹ کر لیا کریں۔ اور حدیث مبارکہ، یعنی آپ نے تشریح کو قرآنی آیات اور حدیث سے مزین کرنا ہے، ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کچھ بچوں کا یہ سوال بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر سوال ہے، یا اسائنمنٹ کا ٹاپک ہے۔ تو اب یہ ٹاپک آ چکا ہے، آپ تمام بچے اس کو دھیان سے اور اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور یہ ٹاپک اپنا تیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔